دوسرا مسئلہ جو خاتون نے کہا کہ طلاق کے اختیارات بھی کس کو دیے ہوئے ہیں؟ مرد کو. اب یہ سمجھو, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دیکھو یہ میرے پاس ایک فون ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ فون ہے. میں مثالیں دیسی دیتا ہوں, میں کوئی لمس یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں, اور یہ قرآن کی سنت ہے کہ وہ مثالیں کیا دیتا ہے؟ دیسی. لیکن میں ان لوگوں پہ رد نہیں کر رہا جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور بڑی آئنسٹائن کے حوالے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو صرف اپنے اوپر الزام کا جواب دے رہا ہوں کہ مثال وہ ہونی چاہیے جو ممثل لہو, یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس پہ فٹ بیٹھتی ہو. تو پھر وہ دیسی ہو یا کسی گورے کا حوالہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس یہ موبائل ہے, مجھے ہر وقت اختیار ہے جب چاہوں کسی کو گفٹ دے دوں. میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں ان کو دے دوں, یہ لے بھائی. تو کیا میں جب چاہوں, اگر اس موبائل کی قیمت اتنی مہنگا نہیں ہے موبائل, اگر اس موبائل کی قیمت 10 کروڑ روپے ہے فار ایگزامپل, کتنی قیمت ہے فرض کریں کتنی ہے؟ 10 کروڑ. مجھے یہ اجازت ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دوں. یہ لے بھائی تیرا ہوا. ایک لفظ بولنے سے اس کا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آج سے یہ موبائل آپ کا ہوا. لوگ کہتے ہیں آج سے یہ دل تمہارا ہوا, عرف میں یہ سمجھا جاتا ہے اس کا ہو گیا, حالانکہ وہ 20 دفعہ 20 لڑکیوں کو پہلے بھی کہہ چکا ہوتا ہے یہ صرف تم. میں نے کیا کیا, کوئی قانون بنا گورنمنٹ نے کہ 10 کروڑ کا موبائل اگر کوئی شخص کسی کو دینا چاہے تو صرف زبان سے بول دے تمہارا ہے تو اس کا ہو جائے گا. یہ قانون بن گیا. لوگوں کے اعتراض ہو رہا ہے, یار کروڑوں کروڑوں کی چیز دو, بس منہ سے بول دو تمہارا ہے تو کس کا ہے؟ تمہارا ہے. اتنے اختیارات بڑھا دیے, اف, یہ تو موبائل کے مالکان کے اختیارات لامحدود کر دیے آپ نے, اف اف اف. لوگ عقل مند کہیں گے کہ بھائی یہ کہنے سے اس کا ہو تو جائے گا, لیکن یہ کہے گا کیوں؟ صحیح ہے نا. مجھے پتا ہے میں یہ کہہ دوں, ابھی دیکھو ان کے ہاتھ پکڑے, یہ میں جھوٹی موٹی میں کہہ رہا ہوں, سچی مچی میں نہیں کہہ رہا. جھوٹی موٹی کتنا میں ڈر رہا ہوں نا. یہ آپ کا ہوا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر سچی مچی میں کر دوں میں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کتنے آسانی سے ادھر چلا گیا, حالانکہ میں کتنی محنت سے خریدا ہے میں نے, پھر اس میں انسٹالیشن ہوئی, وہاں کا ڈیٹا ادھر آیا, سیکنڈ لگتا ہے ان کو دینے میں, لیکن میں پاگلوں میں دے دوں بھائی ہیں. حالانکہ ایک لفظ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا غصے میں دے دی طلاق, غصے میں دے دی. ایک مثال دے رہا ہوں, غصے میں موبائل دے گا کوئی کسی کو؟ یہ تیرا ہوا, یہ پکڑا تیرا. غصے میں کوئی بھی نہیں دیتا, تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے. آپ مہنگی گاڑی ہے, کبھی نہیں غصے میں پکڑا دیتے آپ. حالانکہ مارکیٹ میں اس جیسے سینکڑوں موبائل مجھے دوبارہ مل جائیں گے, اس سے اچھے مل جائیں گے, پھر بھی میں اتنے آرام سے نہیں دیتا. وجہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ اٹریکٹیو چیز ہے. مجھے پتا ہے میں جب دوں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا. میری ملکیت سے ایک چیز نکل رہی ہے جو میرے ماتحت تھی. عورت کی ویلیو اسلام میں یہی ہے. قرآن کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ہم نے مرد کے لیے دنیا میں موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو چیز کون سی بنائی ہے؟ بیوی. یہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ نیچر کے مطابق کہہ رہا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز مرد کے لیے کیا ہے؟ عورت ہے. تو جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو مرد پاگل تھوڑی ہے کہ وہ اس کو اللہ نے اختیار دیا کہ تو جب چاہے چھوڑ دے. تو چھوڑے گا کیوں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا ہو رہا ہے. ہاں اگر یہ موبائل مارکیٹ میں ہو جائے سستا, اس کی ویلیو بولو نا کم ہو جائے. یہ اگر 4 لاکھ کا تھا, مارکیٹ میں 50 روپے کا مل رہا ہے, میں صبح شام صدقے میں موبائل بانٹتا پھروں گا. 50 روپے میں دوسرا مل جائے گا. آئی فون اگر 6 لاکھ سے آ کے 10 روپے کا ہو جائے تو صبح شام میں بانٹتا پھروں گا. یہ لے بھی 10 روپے کا, یہ لے بھی. جب کوئی آئے گا مفتی صاحب میرے ابا بیمار ہے, یہ آئی فون پکڑے یار علاج کرا. اب سمجھو بات کو, مارکیٹ میں جب چیز بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہے تو قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے. جب مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے تو قیمت گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ سیمسنگ موبائل ہے, اگر مجھے پتا چل جائے یہ فولڈ موبائل مارکیٹ سے اب کیا ہو رہا ہے شارٹ, مجھے یہ فولڈ کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اتنا بڑا پیج کھلتا ہے. اب ایسا نہ ہو سیمسنگ کمپنی کا آپ سمجھے مجھے اشتہار کے لیے بٹھایا ہوا ہے یہاں پہ, وہ تو اتفاق. میں جب مطالعہ کرتا ہوں نا اس میں کتاب کا صفحہ کھل جاتا ہے. میرے لیے, ہر آدمی کو اس میں دلچسپی نہیں ہوگی. بہت سے لوگوں کو آئی فون اچھا لگتا ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے موبائل. مجھے اس میں فائدہ کیا ہے
یہ پیج جو کھل جاتا ہے نا اسٹڈی میں بہت آسانی. لیپ ٹاپ کی ضرورت سے اس نے مجھے کیا کر دیا, آزاد. اب اگر مجھے پتا چل جائے نا یہ آخری ہے, اس کے بعد مارکیٹ سیمسنگ کمپنی فولڈ موبائل بنانا بند کر دے گی, کسی کا باپ مجھ سے غصے میں یہ لے کے دکھائے, میں کہوں گا میری گاڑی لے لے, میں بینک سے دوبارہ نکلوا لوں گا, میری پگڑی لے لے, میں سہراب کوٹ سے دوبارہ خرید لوں گا, مکان لے لے, میں قسطوں پہ خرید لوں گا, زمین لے لے, جائیداد لے لے, میں کہوں گا موبائل کسی کا باپ بھی نہیں تجھے مجھ سے ایسا مارکیٹ میں دوبارہ ملے گا نہیں. اسلام نے جو 4 شادیوں کا رواج جب کیا ہے نا, تو میں نے بتایا 25,000 مرد 25,000 عورتیں, تو مرد کو ایک اتنی مشکل سے ملے گی, تو وہ پاگل ہے جو اس کو طلاق دے کے چھوڑے گا. وہ اس کو پتا ہے جب میں نے چھوڑا تو نقصان اس کا نہیں ہے, نقصان کس کا ہے, میں اپنے گلے پہ چھری چلاؤں گا, میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماروں گا, مجھے دوبارہ کہاں ملے گی اتنے آرام سے. اب جو دھڑا دھڑ مرد طلاقیں دے رہے ہیں نا, ذرا سی بات اماں سے تمیز سے بات نہیں کی, دھڑ 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 طلاق طلاق طلاق. اب اس لیے کہ یہ مارکیٹ میں موبائل ہول سیل کے حساب سے مل بھی رہا ہے, اور قیمتیں بھی 4 لاکھ سے گر کے 5-5 روپے پہ آئی ہوئی ہیں, وہ اس موبائل کی جس کو میں عورت سے تعبیر کر رہا ہوں. جب ایک آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ 8ویں پاس کو ڈاکٹر لڑکی مل رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر ہو کے ڈاکٹر کی قدر کہاں کرو گے؟ آپ بولو گے میں نے تو اپنے اسٹینڈرڈ بہت گرایا ہے, لہٰذا ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھڑ طلاق دے کے فارغ کر دیا اس. تو بات یہ ہے کہ اسلام پورے طور پر اس کو لیا نہیں جا رہا. یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسلام نے 100% طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے. کیوں؟ مرد کے لیے جتنی اٹریکشن عورت میں ہے اتنی عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن نہیں ہے. نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا کم ہو رہا ہے. نقصان عورت کا کم کیسے ہو رہا ہے؟ اس لیے کم ہو رہا ہے کہ یہ اس موبائل پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں یہ موبائل ان کو گفٹ دیتا ہوں, مجھے پتا ہے مارکیٹ میں دوبارہ نہیں ملے گا, لیکن اس موبائل کو پتا ہے مفتی صاحب نے مجھے اپنی ملکیت سے نکال دیا نا, تو مولانا طارق جمیل صاحب اس کے خریدار بنیں گے. پھر کوئی مدرسے کا طالب ہے, پھر مفتی صاحب سے اوپر کے لوگ اس کے خریدار بنیں گے, بولیں گے یار اچھا مولانا طارق صاحب نے ایسے کر کے موبائل پھینک دیا ہے, دھڑ 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 3 طلاقیں نکال کے. تو اس موبائل کے خریدار اگر یہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا, قیمتیں اس کی اوپر ہوں گی, تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک اس کا خریدار بنے گا. سمجھتے ہو؟ کہے گا کوئی, پھر بھی موبائل کہے گا بھائی ایک سستی جیب سے نکل کے طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا رہا ہوں میں. موبائل کیا کرے گا, اچھا ہوا تو نے مجھے چھوڑ دیا. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم ایسا ہوتا تھا, میں مذاق نہیں کر رہا, کسی صحابی نے بیوی کو طلاق دی ہے نا, تو وہ عورت اس سے اچھے مرد کے نکاح میں گئی ہے, کمتر میں نہیں آئی ہے وہ. یہاں ایک اور اشکال کا جواب, بہت سے لوگ یہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ 4 بیویاں جب ہوں گی, آپ بیوہ ہو گئے تو 4 بیویاں, آپ مر گئے تو 4 بیویاں کھٹی بیوہ, کتنا بڑا نقصان ہے. بھائی یہ نقصان اس لیے ہے کہ کسی کی 4 بیویاں ایک وقت میں بیوہ ہوتی ہیں نا, تو سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ان کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. لیکن جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہو, وہاں آپ کی بیوی بیوہ, اگر 4 بیویاں بھی بیوہ ہوتی ہیں, دھڑ 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 ان کی شادی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں, حضرت جعفر طیار جوان تھے, میدان جنگ میں شہید ہوئے, ہمیں نہیں دیکھا کہ نبی نے ان کی شادیوں کی, ان کی بیوہ کی شادیوں کی فکر کی ہو. فوراً دھڑ 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 بہترین رشتے ہوئے ہیں, جن میں ایک بیوہ حضرت علی کی بیوی بنی ہے جو حضرت جعفر طیار سے افضل تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اگر کوئی مرد مرتا ہے اور 4 بیویاں بیوہ ہوتی ہیں, تو وہ قسمہ پرسی میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے 4 کیوں کی ہیں, وہ اس لیے کہ صرف یہی کر رہا ہے, دوسرا کوئی کر نہیں رہا. نہیں آ رہی بھائی ان کو نہیں. موبائل ٹوٹ گیا میرا, بچ گیا ٹوٹتے ٹوٹتے مثالوں میں, حالانکہ مارکیٹ میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, پھر بھی میں نہیں دیتا, نہ غصے میں. کبھی غصے میں دوسروں کے موبائل میں نے توڑے, اپنا کبھی نہیں توڑا. تو یہ جو مرد غصے سے مغلوب ہو کے دھڑ 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 طلاقیں نکال رہے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا غصے میں پاگل ہو رہے ہیں. عورت کی ویلیو ان کی نظر میں نہیں, ان کو پتا ہے مارکیٹ میں وہ ویسے اوپر سے کہہ رہے ہوتے ابے میں نے غصے میں دی, مفتی صاحب یہ ہو گیا. او بھائی جب آپ کو, اور پھر اسلام نے ایک فطرت نے کیا کیا, جب کوئی عورت آپ کی بیوی بنتی ہے, بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر تو مرد کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں, اور بن جاتے ہیں. اب وہ بیوی میں اٹریکشن الگ, بچے میں الگ. اب اگر اسلام مرد کو طلاق کا اختیار دے رہا ہے, تو مرد کو طلاق کا اس لیے اختیار دے رہا ہے کہ اسلام کو پتہ ہے کہ یہ اختیار استعمال کرے گا تو بچہ بھی گیا اور بیوی بھی گئی. تو دے تو دیا, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں. جیسے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کے اختیار دے تو دیا, مگر پریکٹیکلی 4
کر نہیں سکتے مرد. اس گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اور یورپ نے کیا کیا؟ اچھا دوسری طرف ہم کہتے ہیں اچھا پھر مرد کو جب اختیار دیا تو عورت کو بھی اختیار دینا چاہیے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جائے. کیا خیال ہے؟ جیسے مجھے یہ اختیار ہے کہ میں جب چاہوں موبائل دے دوں, لیکن میں دیتا نہیں ہوں کیونکہ نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے. میں جب ہی دوں گا جب مجھے مارکیٹ میں اسے اچھا مل رہا ہوگا, یا نیا ورژن آ گیا ہوگا, یا ویسے ہی کوئی بہت ہی کوئی اچھا آدمی آ گیا اور میرے پاس پیسے بھی ہوئے کہ دوسرا خرید سکتا ہوں, چلو یار گفٹ دے دو. نارملی تھوڑی ہوتا ہی ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موبائل پہ تو ظلم ہے نا, اس کو تو آپ نے پابند بنا دیا کہ مفتی صاحب بھی تمہیں استعمال کریں گے. اب موبائل کا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جاؤں, تو اس موبائل کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کی جیب سے نکل کے کہاں چلا جائے؟ ان کی جیب میں چلا جائے. جیسے عورتیں کہتی ہیں بھائی ہماری شادی ہو گئی, اب ہمیں میاں اچھا نہیں لگ رہا, مجھے وسیم اچھا لگ رہا ہے. تو جیسے مرد کو یہ اختیار ہے کہ اس کو میں اچھی نہیں لگ رہی, وہ چھوڑ دے, جو اچھی لگ رہی ہے اس سے کر لے, تو مجھے بھی اختیار ہونا چاہیے. مجھے مکھنچو اچھا نہیں لگ رہا, میں اس کو چھوڑ دوں اور وہ والا اچھا لگ رہا ہے اس کا دوست. جیسے وہ ہے نا وسیم کی طرح, میرے پاس بنگلہ تو نہیں ہے, دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور فلانے کی طرح گاڑیاں تو نہیں ہیں وسیم کی طرح, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے تاکہ تجھ سے طلاق لوں, شادی کس سے کروں میں؟ وسیم سے کروں. تو عورت کہتی نہیں ہم تو باؤنڈ ہو گئے, ہم تو کر نہیں سکتے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ میں اتنا تھکا ہوا ہوں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کل رات میں نے اورنگی ٹاؤن میں 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا, پھر دوپہر کو بیان کیا جامعہ میں, پھر اس کے بعد مجھے کہیں بیان کے لیے بھیجا گیا. تو ایک انسان ہے بول بول کے, آج تو میرا موڈ ہی نہیں تھا بیان کرنے کا. اب سمجھو میرے بھائی بات کو, عورت کو بھی اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ ہی نہیں رہتا, یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جاتا. پھر یہ صرف ایجاب و قبول اور نکاح نامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ یہ ٹوپی ڈرامہ. کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور نکاح میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے, ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے. تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو, لہذا وہ نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کو اختیار دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں جب چاہو دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے. تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. کیا ہو جانا تھا؟ کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے. مردوں کے سامنے تو اچھی سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ آپ کو فلانی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے, آپ نے کہا یار یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی, اس کو نکالو اس سے کر لو, وہ زیادہ خوبصورت ہے. کر سکتے ہو, جب تک اس کا میاں نہیں چھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے. تو لہذا مرد صرف تمنائیں لے کے جیے گا کہ میری والی ایسی, فلانی والی اتنی خوبصورت ہے, تو کیا صبر کرو بھائی, تمہاری والی جیسی ہے. اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو 3-4 لاکھ کا ہے, اور فلانے کا جو موبائل ہے سالہ 1 کروڑ کا موبائل لے کے گھوم رہا ہے, یہ اس کو دے دو, وہ والا اس سے لے لو, تو وہ دے گا؟ تو تمنائیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے. لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دیا آپ نے کہ تو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مولانا طارق جمیل صاحب کی جیب میں جا, تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا, آپ سب کے موبائل اچھل اچھل کے کہاں جائیں گے؟ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی جیب میں جائے گا, کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا, کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا. ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئی تھی نا, وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ ناکام. تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے. اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ, کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں, صرف تمنائیں ہوتی ہیں. اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی. آج آپ تھوڑے سے بے روزگار ہوئے, جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے, آپ کو فالج ہو گیا, آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے, عورت فوراً خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے. پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی, آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا, آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں. لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ, خوش ہونے کی ضرورت نہیں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن. تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے. یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے, کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی. پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں یہ ہوتا ہے, یہ والا ہے
ہٹا بے وہ زیادہ اچھا ہے, چل بھائی ادھر نکلو. مرد بھی یہی کرتا ہے, گرل فرینڈ ہے اس کو ہٹا یار وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے, ادھر نکلو. میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت کو, ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو. اسلام نے کہا بھائی تمہارے پاس بہت سارے مردوں کا آپشن ہے, ہم نہیں کہتے کمتر سے کرو, بہتر سے بہتر تلاش کرو, لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. جب بھی تم جاؤ گی اپنی مرضی سے, نکلو گی اپنی مرضی سے نہیں, کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا, برباد, جیسے کہ کورٹ کے کھلے نے برباد کر دیا ہے. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق کے اختیار دینے سے. دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب 25,000 مرد تھے 25,000 عورتیں تھیں, ایسا ہی تھا نا, تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے یار اس کو روک کے رکھو. جیسے مجھے پتا چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ, یہی آخری بچا ہے میرے لیے, تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا؟ ابے بولو نا. میں ایسا کروں گا کہ چارجر لگا کے بھول گیا ہے, میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹول سے یوں کر کے صاف کروں گا, اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا. ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا ہوا, بہت ہے بھائی مارکیٹ میں. لیکن اگر مجھے پتا ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے, جس دن مولانا طارق جمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں, ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ, سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی. اس کی کوئی اعتبار, میں اس کی کیئر کرنا چھوڑ دوں گا. ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرچ کر کے اینٹی وائرس چلاؤں, بیٹری اوریجنل چارجر, بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں, اور اگلا کون سا عزت دے گا, اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا. تو نتیجہ کیا نکلے گا, ہمارے سوسائٹی میں مرد جو عورت پہ خرچ کر رہا ہے, گیس بجلی کا بل دے رہا ہے, فالودے کھلا رہا ہے, پیزے کھلا رہا ہے, بیگم کا موڈ آف ہے, 3 برگر لے کر آ یار, چل بیگم آج چلتے ہیں, اتوار سنڈے ہے, چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں, شاید تمہارا موڈ صحیح ہو جائے. تو اس کی ماں کی کیئر کر رہا ہے, اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے, اور اس کے نام جائیدادیں کر رہا ہے. دیکھو مجھے پراپرٹی کا اللہ کا فضل ہے, جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نا, میرے تو پراپرٹی کے خلاف بیانات ہیں, ایک بالش پراپرٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی, لیکن جب میرے 4 ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا. میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پہ پراپرٹی لے کے ان کے نام کر دوں. ایک میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے, سب کو آتا ہے. کتنے لوگ آتے ہیں, میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلاٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے. ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پراپر انتظام ہو. اگر مرد کو پتا ہو میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے, دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا, تو ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے 3 کروڑ روپے کا بیوی کو پلاٹ دیا, اگلے دن بیوی نے کھلا لے کے شارٹ, پلاٹ بھی گیا بیگم بھی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مرد پھر پلاٹ دینا پراپرٹی دینا چھوڑ دے گا, مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا, بولے گا رہنے رہو کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی. جیسے کہ انگریز نہیں دیتے, یہ جو انگریزوں میں بیوی پہ خرچ نہ کرنے کا رواج ہے نا, ایسے ہی تھوڑی آ گیا. ان کو پتا ہے جتنے میرے رائٹ ہیں اتنے اس کے رائٹ ہیں, جب چاہے گی طلاق لے لے گی, تو بس ٹائم پاس کرو, اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو, نائٹ کلب میں جاؤ, یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہاں جاؤ ادھر جا کے منہ کالا کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے, بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے. وہ تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا. تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے نا, کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. جب آپ کو پتا ہے یہ میری, اس کو بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے, پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ. یورپ میں عورت ایک انسٹرومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا, سمجھتے ہو, وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں, جو بیوی ماں دادی بہن کی شکل میں ہے. مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے, بیٹیوں کی وجہ سے, کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے, بہن کی شادی نہیں ہو رہی, مرد ٹینشن لے. کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو,
تو اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں؟ مرد کو دے دی ہیں. اور عورت کو کہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو, تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا, فلاں کی چوتھی بن جاؤ, ایش کرو. جیسے اس گجرانوالہ کے تاجر نے, ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا, انہوں نے کہا یار یہ چوتھا, یہ جو اتنا بڑا کروڑ پتی تاجر ہے نا, اس کی چوتھی بن جاتی ہوں. اس کے گھر میں جو عیاشی ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہوا ہے, ایک ایک بیگم کو. لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے, جب چاہے گی کورٹ سے خلا لے لے گی, تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا؟ کبھی بھی نہیں دیتا. وہ کہتا یار میں نے دیا, کل پتا چلا. آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا ہو, بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ٹائم پاس, جیسے گورے کرتے ہیں, ٹائم پاس کرو بھائی, اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین؟ عورت کے فائدے میں. اور یہ جو حلالے کے کو لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ عورت کو نقصان ہے, یہاں بھی مرد کا نقصان ہے. اتنا اٹریکٹیو چیز عورت کو بنایا, مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا. یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے کلپ نہ بنائیں میرے بیان کے, غلط میسج جائے گا. اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ 3 دفعہ زبان سے لفظ نکال دیا, گئی عورت, اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ, اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے. تو اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مرد کا نقصان ہو رہا ہے. لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظ سے تو کھیلنا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے کہہ دیا کہ اس کو ایک دفعہ دے دیا نا, تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل, جذبات میں آ کے میں بہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا, پیچھے پڑ جاؤں گا, بے بھائی یار غلطی ہو گئی. لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز, عورت میں نہیں چلے گی, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے تکلیف ہوتی ہے. اسلام نے کہا 3 دفعہ یہ لفظ نکالا, اب بہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لا سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے, سوسائٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا, جو وہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہیں تو 3 طلاقیں دے کے رو رہے ہوتے ہیں, ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں, یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں 3 طلاقوں کا رواج بڑھ گیا, یہ اہل حدیثوں کے فتووں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, اس لیے لوگ طلاق پہ جری ہو گئے ہیں. ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے یہاں, مرد نے دھڑ 3 طلاقیں دی. ہم پہنچے, ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں, وہ 3 ایک ہی ہوتی ہے. ہم نے کہا کیسے ایک ہوتی ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, اور عرب کے فلانے عالم نے کہا, فلانے ڈمان نے کہا. بھائی قرآن نے کہا 3 ہوتی ہیں, حدیث نے کہا. تو اس ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو رجوع کر لیا اپنی بات سے, لیکن یہ جو اسکالرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائٹی میں کیا ہو گئی ہے, بڑھ گئی ہے. اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے, صحابہ بتاتے, تابعین بتاتے, اور بتاتے کہ 3 کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے, تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ 2-4 لوگ روتے پچھتاتے, لیکن ان 2-4 کی وجہ سے 2-4 کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی. تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا. پہلا اشکال یہ کہ مردوں کے مسئلے 4 کرتے ہیں. دوسرا اشکال یہ کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں؟ مردوں کے پاس ہیں. اور تیسرا یہ کہ عورت خلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے, بالکل پابند کر دیا. تو یہ سب عورت کے فائدے کے لیے. اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے, 2-4 عورتوں کو نہیں دیکھتا. میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے, کیونکہ 2-4 عورتوں کو اختیار دے دیا تو وہ ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی؟ تو پھر سب کو دیا جائے گا, سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا سے سارا سیٹ اپ برباد ہو گیا. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے. اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا, آپ مجھے بولو گے پاگل ہو گئے ہو مفتی صاحب, آپ ہر بات کو 4 شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو. لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نا تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر 2-3 شادیوں کا رواج ہو, ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی, بڑھے گی. دوسرا, مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی, برداشت کرے گا. اسے پتہ ہے اگر اس میں یہ خامی ہے تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے, اس کے لیے برداشت کرنا آسان. اب مرد کی ایک ہے نا, اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں. دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے, سنگین نوعیت کا, اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخ نکاح کرا سکتی ہے. خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں, اب ہمیں وسیم چاہیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے, مرد کو تعزیر بھی لگائی جائے گی, سزا بھی دی جائے گی, طلاق اختیار نہیں دیا جاتا, کیونکہ یہ تو
کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے, کہیں مرد غلط ہوتا ہے. جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو. نبی نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع, عورت کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. لہذا اس میں جو خامیاں ان کو برداشت کرو. تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو, برداشت کرو. آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا, غلط کیا, لیکن اس تھپڑ پہ کھلا نہیں بنتا ہے. غلط کیا, اپنے بھائیوں کو بتاؤ, تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو 2 تھپڑ لگا دیں گے. فیملی ختم ہو گئی ہے نا. ابا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا, اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی, داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں. پہلے 8 سالے ہوتے تھے, اتنی سالی خاندان ہوتا تھا. خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے تھے. اب نسلیں ختم کر دی. میرے پاس ایک کیس آیا, ماں باپ آئے, ہماری بچی بگڑ گئی ہے, لڑکوں سے تعلقات, ہم کیا کریں. میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ, لڑکی کے چاچے مامے سارے آئے, تھے ہی نہیں چاچے مامے. اکلوتا بوجھ کس پہ آیا ہوا ہے, ابا اماں پہ. تو بگڑیں گی لڑکیاں. پہلے ہوتا تھا بھائی 10 چاچے ہیں 10 مامے ہیں, وہ لڑکی سوچتی تھی ایک ابا سے نہیں نمٹنا میں نے. تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ. آپ تو کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی. او بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑا ہوگا, پورا خاندان میں باؤنڈ ہوتا ہے انسان. تبھی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا, اس کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن طلاق سے روکنے والی 20 اور بھی چیزیں ہیں مرد کو. نمبر 1 اس کا باپ روکے گا, بولے گا تیری بیوی بعد میں, میری بہو پہلے. ماں روکے گی, بھائی روکیں گے, ہماری بھابھی ہے. تو جب آپ فیملی پلاننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا. ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی, تو پھر آپ جب تبھی تو دیکھو نا, میرے پاس لوگ آتے ہیں میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی نے غصہ کیا ہوا میرے اوپر, وہ نہیں چھوڑنے دے رہا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے نا, ہماری بہو کی طرح. یہ کہہ رہے میرے ابا نہیں چھوڑنے دے رہے, میرے ماموں نہیں چھوڑنے دے رہے. میں کہتا ہوں خاندانی لوگ ہو, اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو, 2 بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو. وہ سالا فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا, جب چاہے گا 2 منٹ میں چھوڑ کے کھڑکی سے نکل جائے گا. وہ تو میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے, میں نے کہا ابا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے. کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرا ابا مجھے چھوڑ دے گا, میرے ماموں چھوڑ دے گا, میرے 3 چاچے چھوڑ دیں گے. میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ. کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے. گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا. کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد, وہ بھی 50 سال میں کی, اب چھوڑنے کے لیے راہ بچا کیا ہے تیرے پاس. اور اس پہ بھی طلاق کتنی مشکل ہے, ان کے یہاں آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ. اور آخری بات کر کے میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ اسلام کے اس قانون پہ جتنا مرضی اعتراض کرو کہ مرد کو 4 کی اجازت, اور مرد کو طلاق کی بھی اجازت, اور عورت کو طلاق کی بھی اجازت نہیں ہے, خلا کی بھی اجازت نہیں ہے, اور وہ ظلم بہت سنگین نوعیت کا. وہ سنگین نوعیت کے ظلم کیا ہے؟ نمبر 1 مرد نامرد ہے, جو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا. صحیح ہے نا, مرد اولاد ہی پیدا نہیں کرنے دے رہا عورت کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یہ سنگین نوعیت کا ظلم ہے. ان ظلموں میں ہم تو اس سے بھی آگے. ہم کہتے ہیں عدالت خلا نہیں بھی دینا, اس میں مفتیوں کے پاس جاؤ, وہ انکوائری کریں گے, شوہر کو بلائیں گے, اس کو نہیں مانا تو مفتی کو بھی رائٹ ہے کہ نکاح ختم کر دے. ہم تو اس سے بھی آگے کی براڈ مائنڈیڈ ہیں, عورت کو اختیارات دیتے ہیں. لیکن عورت اس پہ نہیں, عورت کہتی ہے نہیں مجھے اچھا وسیم لگ رہا ہے, مجھے کلیم نہیں اچھا, میری شادی کلیم سے ہوئی تھی اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا, اب مجھے کون اچھا لگ رہا ہے؟ وسیم. تو جیسے میرے شوہر کو وحیدہ اچھی لگ رہی تھی, اس نے اس سے شادی کر لی تو مجھے وحید اچھا لگ رہا ہے, تو میں اس سے کیوں نہیں شادی کر سکتی؟ ہم کہتے نہیں کر سکتی. لو اسلام ظلم کر رہا ہے, میاں کو اجازت دے رہا ہے جب چاہے مجھے چھوڑ دے, اور محمودہ کو چھوڑ کر وحیدہ سے کر لی, میرے میاں نے تو کر لی. اور اب میں جس دوسرے میاں کے پاس گئی ہوں, مجھے وہ چلی تو گئی, مجھے اس وقت تو لگ رہا تھا, اس دن اس نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا, اب تو یہ ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے, اب تو اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. تو یہ اوپر سے بڑی اٹریکٹیو نعرے لگتے ہیں, لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں جاؤ گے, ان کی گہرائی میں جاؤ گے, تو یہ صرف باتیں ہیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. بات کی حد تک بہت اچھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا فرقہ ہوتا ہے, کچھ نام سے ہوتے ہیں, کچھ بغیر نام کے ہوتے ہیں. شیعہ سنی 2 فرقے ہیں. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ پوچھتے ہو نا کہ یہ
ہماری بیٹی سنی ہے, آپ کا بیٹا کیا ہے؟ وہ بیٹا جواب میں کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا. آپ دے دو گے اپنی بیٹی؟ آپ بولو گے بھائی تو شیعہ ہے, سنی ہے, کیا ہے تو, گرین چینل ہے, وائٹ چینل ہے, کچھ تو بتا. کہ میں مانتا ہی نہیں چیزوں کو. آپ بولو گے بھائی تو جا یار, پتا چلا ہم نے اپنی بیٹی دے دی, ہم سنی ہیں اور تم پتا چلا کہ اس کو امام بارگاہ میں لے جا رہے ہو. دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. پتا چلا جی تم اس کو میلاد میں یہ کر رہے ہو, ہمارا بیٹی ان چیزوں کو مانتی نہیں, تمہارا بیٹا ایسے. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں, گرین چینل کی وائٹ چینل میں شادی ہو گئی, اب وہ میلاد منا رہے ہیں, لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں تم میلاد مناؤ, لڑکی کہہ رہی میں نہیں مانتی قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں. دلائل تو سب کے پاس ہوتے ہیں, غلط ہیں صحیح ہیں وہ تو بات کی بحث ہوتی ہے نا. ایسے موقع پہ ایسے لوگ جو صبح و شام کہتے ہیں نا ہم فرقوں کو نہیں مانتے, وہ بھی جب اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے فرقہ پوچھیں گے, بتا تیرا تو کس مکتب فکر کا ہے, چاہے وہ نام نہ ہو, علامتیں بتا دے. تو کچھ اسکالرز کے دعوے بہت خوبصورت ہوتے ہیں کہنے کی حد تک, تو اسی طرح کچھ خواتین کے اسلام پہ الزامات کہنے کی حد تک بڑے خوبصورت ہیں. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو وہ کھوکھلے دعوے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اسلام نے عورت کو فائدہ پہنچایا اس میں. تو یہ مجھے بہت تپا ہوا تھا, میں اس طرح کے جو اعتراضات آ رہے تھے نہیں کرتے چلے جاؤ, دیکھو میں مفتی صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں, چار شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ اسلام نے ہمیں پابند کر دیا 4 کے بعد. اسلام نہ ہوتا نا تو میری بیوی ایک ہوتی, دوستیاں 4000 لڑکیوں سے ہوتی. ہم تو مجبور ہیں. انگریز ہوتا نا میں, اور یہ شہرت وہرت جو ابھی ملی ہوئی انگریز کو ملتی, بیوی ایک ہوتی, اور بلکہ ایک بھی نہیں ہوتی. انگریز 50 سال میں جا کے شادی کرتا ہے, اس سے پہلے دبا کے وہ عیاشی کرتا ہے. جب بالکل دل بھر جاتا ہے نا اس کو عورتوں سے, وہ کہتا ہے آپ تھائی لینڈ جاؤ یار, وہاں کی عورتیں الگ ہوتی ہیں, اب ادھر جاؤ دبئی میں جاؤ وہاں الگ ہے. سارے مزے اڑانے کے بعد کہتا ہے ایکچولی انسان کو چاہیے کہ وہ ایک میرڈ لائف گزارے. 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, اس کو آپ کہہ رہی ہو کہ اسلام نے دیکھو انگریز کتنے اچھے ہوتے ہیں. اور یہ بھائی انگریز اچھے نہیں ہوتے, انگریز اچھے نہیں ہوتے, باتیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی